اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام مومنین اور مومنات کو ولادت بسعادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی بہت بہت مبارک ہو۔ طبری کتاب دلائل میں حکیمہ خاتون دختر حضرت جواد سے امام زمانہ کی ولادت کی کیفیت کو نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ امام حسن عسکری نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ پھوپھی جان، میں چاہتا ہوں کہ آج رات آپ ہمارے ساتھ افطار کریں، کیونکہ آج رات ایک اہم واقعہ رونما ہوگا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کون سا امر آج کی رات رونما ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان القائم من آل محمد یولد فی ہذہ لیلۃ، یعنی کہ بے شک آج کی رات قائم آل محمد علیہ السلام اس دنیا میں آئے گا۔ وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ کس سے پیدا ہوں گے اور ان کی والدہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نرجس۔ تو حکیمہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں حضرت کے گھر گئی، سب سے پہلے جس سے میری ملاقات ہوئی وہ جناب نرجس خاتون تھی۔ مجھ سے انہوں نے کہا کہ پھوپھی جان، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کا کیسا حال ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ بلکہ میں آپ پر قربان جاؤں اے زمانے کی عورتوں کی سردار۔ جب میں اپنے جوتے اتارے میں نے تو نرجس خاتون آئیں تاکہ میرے پاؤں پر پانی ڈالیں، لیکن میں نے انہیں قسم دی کہ ایسا نہ کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ خدا نے آپ کو ایک بچہ عطا کیا ہے جو آج رات اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ یہ بات سن کر ایک عزت و وقار اور ہیبت کے لباس نے نرجس کو چھپا لیا اور میں نے ان میں حمل کے کوئی آثار نہ دیکھے۔ نرجس خاتون نے سوال کیا کہ کس وقت وہ بچہ اس دنیا میں آئے گا؟ تو میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی خاص وقت بیان کروں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ امام حسن عسکری نے فرمایا ہے کہ صبح کی پہلی سفیدی کے وقت۔ تو جب میں نے افطار کر لیا اور نماز سے فارغ ہو گئی اور میں سو گئی تو نرجس بھی میرے ساتھ سو گئی۔ پھر میں نے نماز شب کے لیے اٹھی تو نرجس بھی بیدار ہو گئی۔ میں نے نماز پڑھی اور صبح انتظار میں بیٹھ گئی۔ نرجس خاتون آرام کرنے لگی۔ جب میں نے خیال کیا کہ صبح قریب ہے تو میں طلوع فجر کی جستجو کے لیے باہر آئی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے ستاروں کو دیکھا کہ وہ چھپ گئے ہیں اور صبح کی پہلی سفیدی بہت نزدیک ہے۔ پھر میں اندر واپس چلی آئی، گویا شیطان نے میرے اندر وسوسہ پیدا کر دیا۔ امام حسن عسکری نے ساتھ والے کمرے سے مجھے آواز دی اور فرمایا پھوپھی جان، اتنی جلدی نہ کیجیے، بس گویا وہ امر انجام پا گیا ہے۔ آپ نے سجدہ کیا اور آپ کی دعا کو میں نے سنا۔ دعا میں کچھ کہہ رہے تھے لیکن میں سمجھ نہ سکی اور نہ جان سکی کہ کیا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے اندر مضبوطی اور سکون کو محسوس کیا۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ میں نے احساس کیا کہ نرجس خاتون نے اپنے آپ کو حرکت دی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مت ڈرو، خدا تیرا محافظ ہے۔ نرجس خاتون میرے سینے پر آ گئی اور بچہ مجھے دے دیا اور خود سجدے میں زمین پر گر پڑی۔ میں نے بچے کو دیکھا جو حال سجدے میں زمین پر پڑا ہے اور سجدے میں توحید، نبوت اور امامت کا اقرار کر رہا ہے اور فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و علی حجت اللہ۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے والد بزرگوار تک تمام اماموں کے نام لیے۔ امام حسن عسکری نے مجھے آواز دی اور فرمایا پھوپھی جان، میرا بیٹا میرے پاس لائیے۔ میں نے چاہا کہ میں اس کو پاکیزہ کروں۔ میں نے دیکھا کہ کسی قسم کی اصلاح اور پاک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو کاملاً صاف اور پاکیزہ ہے۔ میں بچے کو امام کے پاس لے گئی۔ امام نے اپنے نور چشم کو گود میں لیا، چہرے کو چوما، اپنی زبان بچے کے منہ میں دی اور تمام اسرار خدا اور معارف اس کو چسائے اور پھر اسے فرمایا کہ اے میرے بیٹے پڑھو۔ نومولود نے اپنے لبوں کو کھولا اور قرآن کو شروع کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ پھر امام نے کچھ ایسی کنیزوں کو بلایا جن کے متعلق آپ جانتے تھے کہ وہ راز چھپائیں گی اور اس خبر کو فاش نہیں کریں گی۔ بچے کو ان کو دکھلایا اور فرمایا کہ اس بچے کو سلام کرو اور بوسہ دو۔
اور کہہ دو کہ تجھے خدا کے سپرد کر دیا۔ اور پھر واپس چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھوپھی جان نرجس کو بلائیے کہ میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں آواز دی اور کہا کہ امام آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ بچے کو دیکھ لے اور اس کے ساتھ الوداع کرے۔ میں اس اہم امر اور واقعے کو دیکھنے کے بعد اور رات گزارنے کے بعد اپنے گھر واپس چلی آئی۔ اگلے دن جب میں امام کی خدمت میں پہنچی تو بچے کو آپ کے پاس نہ پایا۔ آپ کو میں نے بچے کی ولادت کی مبارکباد دی اور بچے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان وہ امان خدا اور اس کی حفاظت میں ہے، یہاں تک کہ خدا اسے خروج کی اجازت دے گا۔ تو بس امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے آیت اللہ استاد حاج شیخ محمد حسین اصفہانی کے اشعار کا ترجمہ صرف چند سطور آپ کی نظر میں پیش کرنا چاہوں گی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے نسیم سحر تو بتا کہ آج کون سی رات ہے۔ آج کی رات میرا چاند دل محفل کی شمع بنا ہوا ہے۔ آج کی رات کیا کامیاب رات ہے اور دن کیا دل جوش کرنے والا دن ہے۔ آج کی رات چمکنے والی رات ہے میرے پر سکون دل کے لیے، ہمیشہ رہنے والے سورج کے چمکنے کا مقام اور انوار ازلی کے طلوع ہونے کی جگہ صاحب العصر ابو الوقت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ وہ عدل کے ساتھ قیام کرنے والے مظہر خدا کے حجاب ہیں، پوشیدہ رازوں کو ظاہر کرنے والے اور خفیہ چیزوں کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ وہ نظام کائنات کا مرکز اور وجود ہستی کا مدار ہیں۔ اس کائنات کے ساتھ ان کا تعلق روح و بدن جیسا ہے۔ وہ کن فیکن کے مالک اور کون و مکان کے بادشاہ ہیں۔ وہ ایسا سمندر ہے جو ہمیشہ موجیں مارتا رہے گا۔ طور سینہ پر مثل موسیٰ کلیم تجلی کیے ہوئے ہے۔ وہ مصر کا یوسف ہے۔ وہ ایک قاطع حجت و دلیل ہے۔ وہ صاحب علم و یقین ہے۔ وہ تمام اچھی خصلتوں کا مالک ہے۔ اے اس جہان کے سلیمان اور اے عرش و فرش کے بادشاہ، تیرا ملک کب تک مشرک اور ملحد لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گا؟ اے ملکوت اعلیٰ کے ہما اور جبروت اعلیٰ کے کبوتر، کب تک دین کے باغ میں کوے اور چیل بسیرا کریں گے؟ اے کعبہ توحید کے لباس، ان اللہ کے راز سے پردہ تو اٹھا دیجئے تاکہ دنیا جان لے کہ یہ کام ہمارے لائق ہے۔ الیاس نے تیرے جمال کی زیارت کے شوق میں سمندر سے دل لگا لیا اور خضر تیرے عشق میں جگہ جگہ پھر رہا ہے۔ تیری بارگاہ کا کعبہ ارواح اور عقول کا قبلہ ہے اور تیرے راستے کی خاک ہر مرد و عورت کی سجدگاہ ہے۔ اے وہ جس کے چہرے سے صاحبان جنت کی جنت نظر آتی ہے، اے وہ جس کے پرچم کے نیچے ہر ایک جگہ حاصل کرتا ہے، اور اس وقت پرچم اسلام کو لہرانے کی باری ہے اور تیری تلوار کے خوف سے زمانے کا دل دو ٹکڑے ہو جائے گا جب خونی کفن والے بادشاہوں سے انتقام لیا جائے گا۔ اور ذکر ہوا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ حروف ابجد کے حساب سے کلمہ نور کے مطابق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔